اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، 28 اپریل کو وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ سنایا جس کے مطابق اس ملک سے سودی نظام کا ان کی جو حرمت ہے اس حوالے سے ایک فیصلہ صادر فرمایا گیا اور حکومت پاکستان سے کہا گیا کہ اس ملک سے سودی نظام کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ اس کے لیے 5 سال کا ڈیڈ لائن بھی دیا گیا اور ساتھ میں یہ حکم بھی صادر فرمایا گیا کہ اس کے لیے مطلوبہ جو قانون سازی ہے وہ پارلیمان سے کروائی جائے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ تقریباً 2 مہینے مکمل ہو گئے، تیسرا مہینہ چل رہا ہے، لیکن حکومت مسلسل لیت و لات سے کام لے رہی ہے اور اس کے لیے کوئی ایسا سٹیپ ابھی تک لیا گیا نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی حکومت اس کام میں سنجیدہ ہے۔ اور اس پر ترا یہ کہ اب پاکستان کے 5 بینکوں کی جانب سے، جس میں 2 حکومت کے اپنے بینک شامل ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک سمیت یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک اور حبیب بینک لمیٹڈ، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کا اعلان کیا ہے اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان اللہ تعالیٰ سے جو جاری جنگ ہے اس کو مزید جاری رکھنا چاہتی ہے۔ اسی حوالے سے تنظیم اسلامی نے ایک مظاہرے کا اہتمام کیا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے پورے ملک میں مظاہرے کیے تھے۔ آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے جس میں ہم آج اسلام آباد میں جمع ہوئے ہیں اور پاکستان کے کچھ دوسرے شہروں میں جو بڑے شہر ہیں، کراچی میں اور لاہور میں بھی اسی طرح کے مظاہرے جاری ہیں۔ تو آج ہمارے درمیان ہمارے تنظیم اسلامی کے اسلام آباد کے حلقہ امیر ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ راجہ اصغر صاحب جو ہمارے نائب ناظم اعلیٰ ہے شمالی پنجاب کے، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ میں آپ اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ بلا تاخیر میں مائکروفون ڈاکٹر صاحب کے حوالے کرتا ہوں، وہ آپ سے مزید تفصیل میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ آج ہم یہاں جمع ہیں، نہی عن المنکر کا فریضہ جو اللہ کی طرف سے مسلمان امت کو سونپا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو نہی عن المنکر اس امت کا فریضہ ہے، اور جہاں کہیں کوئی منکر ہو اس کو روکنے کی اگر طاقت ہے انہیں تو ہاتھ سے روکے، اور وہ طاقت میسر نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور کم سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ دل میں منکر کو منکر جانے، اور یہ ایمان کا کم سے بلکہ ضعیف ترین کمزور ترین درجہ ہے۔ میں اپنی گفتگو 3 حوالوں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ جو ہمارے لیے سپریم اتھارٹی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں، اور باقی سب اس کے تابع ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس تابعداری کا حق ادا کر دیا۔ جو ایشو زیر بحث ہے وہ یہ والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ سوال ہے کہ جو سود نہیں چھوڑتے وہ کیسے مومن ہیں؟ اس پر مزید کسی لاجک کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تو
سود اور ایمان یہ یکجا نہیں ہو، تم ایسا نہیں کرتے ہو، یعنی سود سے باز نہیں آتے ہو، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ، تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم اپنا جو راس المال ہے وہ وصول کر سکتے ہو، جو تمہارا کیپٹل ہے وہ تمہارا ہے، لیکن اس پر اضافہ تم وصول نہیں کر سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایمانیات میں سر فہرست اللہ پر ایمان ہے، پھر رسالت پر ایمان ہے، اور پھر ایمان بالآخرہ ہے۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک نے وہ سفر اختیار کرنا ہے، خواہی نہ خواہی۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کہ یہ احکام جو تمہیں دیے جا رہے ہیں، ان کو اگر تم لائٹ لے رہے ہو، تم ان پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہو، تو اللہ کا یہ ضابطہ نہیں ہے کہ فوری پکڑ کر کسی کو یہاں سزا دے۔ خاص طور پر انفرادی سطح پر تو وہ ڈھیل ہی دیتا رہتا ہے، البتہ اجتماعی سطح پر پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن اصل پکڑ آخرت میں ہے۔ اور ذرا آیت کا تیور دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کو اس کے کیے کی کا بدلہ ملے گا، اور پھر کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ پیغام ہے جو اللہ کا ہے، اہل ایمان کے نام ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل ایمان میں سے ہیں۔ ہمارے اندر کیا یہ جذبہ بیدار ہوا ہے کہ ہم سود سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ اگر یہ جذبہ ہے تو پھر گویا کہ اللہ کے اس حکم کو ہم نے مان لیا ہے اور اس پر عمل درآمد اپنی سطح پہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں دوسرا پہلو جو گفتگو کا ہے، ہم سب کو معلوم ہے پاکستان کلمے کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جو لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی وہ کس مقصد کے لیے دی گئی تھی؟ وہ اسی ایک مقصد کے لیے تھی کہ آزاد خطہ زمین میں ہم اللہ کے حکموں کی تعمیل کریں گے۔ اس ضمن میں ہماری خوش نصیبی ہے، ضمنی طور پر میں یہ آپ سرچ کروں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کوئی آزاد ایسی فضا عطا فرما دیں، تب بھی ان پر لازم ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق وہاں پہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ لیکن ہماری تو ایک سٹرگل تھی، ایک کوشش تھی، ایک شعوری کوشش تھی آزاد خطہ زمین کے حصول کے لیے، اور ہمیں خوش قسمتی سے دو ایسی شخصیات میسر آئیں کہ جن کا اسلام کے بارے میں ویژن بھی بہت کلیئر تھا۔ میری مراد سر فہرست علامہ اقبال ہیں، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دونوں کا جو ویژن تھا اسلام کے بارے میں، ایک تو اقبال نے یہ کہہ کر، یعنی ان کی یہ بات حرف آخر ہے کہ اسلام کے رخ روشن پر ملوکیت کے دور میں جو پردے پڑ گئے تھے، آزاد مملکت ملنے کی صورت میں ہمیں یہ موقع میسر آئے گا کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کا روشن چہرہ پیش کر سکیں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اس کا جو سوشیو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے عادلانہ، پوری دنیا کو کس طرح سے وہ ہے امن دے سکتا ہے اور زندگی کے سارے معاملات میں ان کو جو ہے وہ ایک ایسی ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ کوئی کنفیوژن، کوئی پیچیدگی، کوئی زندگی میں یہاں ان کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ قائد کا بھی تقریباً یہی ویژن تھا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا، اور یہ بات گاندھی نے ان سے پوچھی تھی کہ کیا آپ پین اسلامزم کی بات کر رہے ہیں، تو قائد اعظم نے پرومپٹ جواب جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ یس ویل بی ہیڈنگ ٹوورڈز پین اسلامزم۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا بننا پورے عالم کے مسلمانوں کو یکجا کرنے کا ذریعہ بنے گا اور ایک امت مسلمہ بحال ہوگی۔ یہ قائد کا ویژن تھا۔ اب میں اسپیسیفکلی آپ کے سامنے علامہ اقبال اور قائد کا جو معاشی ویژن تھا وہ رکھنا چاہتا ہوں، اور ذرا سر دنیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی معاشی طور پر وہ جو عالمی غلبہ وہ استعمار کا اس طرح سے نہیں ہوا تھا۔ اب تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے ادارے بنا کر، اور جس طریقے سے ان اداروں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے اور ہمارے اوپر اتنے شکنجے انہوں نے کس لیے ہوئے،
اور کہنے کو جو ہمارے ادارے ہیں ان میں اپنے جو ہے وہ انہوں نے نمائندے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جان کر کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کمی نہیں ہے ایکسپرٹس کی، لیکن آج تک مجھے آپ کوئی ایک ایسا بندہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارے یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر ایسا گزرا ہو جو ہمارا اپنا ہو. جہاں جو بھی آیا ہے وہ دراصل آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی نوکری کرتا ہوا یہاں آ کر مزید نوکری میں لگ گیا ہے، کوئی ان کی نمائندگی کر رہا ہے. بہرحال تو علامہ اقبال نے یہ جو سود ہے خاص طور پر اور معیشت کی تباہ حالی کے لیے اس کا جو بنیادی کردار ہے، میں ان کے آپ کو چند اشعار سنانا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر وہ جو ہے وہ اسلام کے ترجمان ہیں اور انہوں نے قرآن کی ترجمانی کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعری کو میں نے ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے، ورنہ شاعری کو میرا مشغلہ نہیں تھا. سنیے ان کی بات. کہتے ہیں از ربا آخر چیمی زائد فتن کس نہ دانت لذت قرض حسن، کہ یہ سود ام الخبائث ہے اور اس کے بطن سے تو خبائث ہی وجود میں آئیں گے، جبکہ قرض حسن ایک نعمت ہے اور اس کے اندر لذت ہے جس سے آج کوئی واقف ہی نہیں. اور اگلی بات جو کہہ رہے ہیں از ربا جہاں تیرا دل چوں خشت و سنگ آدمی درندہ بے دنا و چنگ. اللہ اکبر. یعنی اس سود کے ذریعے سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل اینٹ اور پتھر کی مانند سخت ہو جاتا ہے. اب وہ انسان نما بھیڑیا ہے، اگرچہ بھیڑیے کی طرح اس کے دانت اور پنجے نہیں ہوتے، مگر وہ ایک طرح کا درندہ ہے. اور آگے بڑھیے. یہ جو بینک ہیں یہ عالمی ساہوکار ہیں اور یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. اقبال کہتا ہے این بنوک این فکر چالاک یہود نور حق از سینہ آدم رود، کہ یہ بینکاری یہودیوں کے چالاک اور عیار ذہن کی پیداوار ہے اور اس نے انسان کے سینے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور کو نکال بہار کیا ہے. یہودیوں نے انگلینڈ میں پہلا بینک آف انگلینڈ قائم کیا. اس سے پہلے یورپ میں بھی سود کی ممانعت تھی اور آج بھی گزشتہ کتب خاص طور پر تورات میں یہ احکام موجود ہیں کہ سود حرام ہے. اور ظاہر ہے قرآن مجید تو آخری ایڈیشن ہے ہدایت کا، ہم تو پچھلی ہدایتوں کو بھی مانتے ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اب ساری ہدایت قرآن میں جمع ہو گئی ہے، اور پچھلی نبوتوں کو بھی مانتے ہیں، اور اس فرق کے ساتھ کہ اب نبوت کامل ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں دائم ہو گئی ہے، کنٹینیو ہو گئی ہے. یہ اقبال کے وہ خیالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اقبال کے خواب کی تعبیر جس وطن میں ملنی چاہیے تھی اس وطن میں کیا یہ ایفورٹ کیا جا سکتا ہے کہ حکومتی ادارے ایک برائی کو پروموٹ ہی نہ کریں، اس کی سرپرستی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو جسارت کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے دستور کی دفعات لاگو ہوتی ہے. دستور کی دفعہ 38F کیا کری ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ربا کو ایلیمینیٹ کرے گی، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس ربا کو جو ہے کنٹینیو رکھنے کے لیے ہیلے بہانے اور کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے اور ایک طرح سے لوگوں کے اندر مغالطے پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہمیں ابہام ہے. تو ابہام ہے تو وہ کسی علمی سطح پر آپ اس سے ڈسکس کر لیجئے. آپ کورٹ کا راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں چور ہے. اب میں آپ کے سامنے قائد اعظم کی بات رکھنا چاہتا ہوں اور یہ ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے من جملہ اور باتوں کے جو قائد اعظم نے کہی ہیں. اور ہمارے صحافی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. وہ قوم کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا دماغ بھی بن کر ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے. قائد اعظم کوئی جذباتی آدمی نہیں تھے اور وہ جو بات کرتے تھے سوچ سمجھ کے، اور پوری ان کی فکر کی وہ بات عکاس ہوتی تھی. اب میں آپ کے سامنے ان کی وہ بات رکھتا ہوں جو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہی تھی. اس سے ان کا معاشی ویژن جو ہے وہ سامنے آتا ہے. یہ طویل اقتباس ہے، میں اس کی صرف چند ابتدائی لائنیں پڑھتا ہوں، جس کو چاہیے ہمارے پاس یہ اقتباس موجود ہیں. اور قائد اعظم کے 100 سے زائد قبل از تقسیم ارشادات اور لگ بھگ 15-20 ان کے جو خطابات ہیں جو بعد از تقسیم ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں انہوں نے دستور یعنی دستور قرآنی کی، اسلامی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ایز اے لیڈر ہمارے لیے آل ٹائم ایور فریش لیڈرشپ حضور کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قائد، جو خود ایک ماشاءاللہ مقام پر فائز تھے.
ان کا جو ویژن معاشی تھا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسٹیٹ بینک سے 1948 کو جب افتتاحی تقریب میں وہ خطاب کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں, ان کے انگریزی کے الفاظ ہیں, I quote, I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic life. The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity. To many of us, it appears that only a miracle can save it from disaster that is now facing the world. اس کے بعد اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ میں جلد یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک اپنا رول ادا کرتے ہوئے پہلے اپنے ملک کے اندر ایک آئیڈیل اسلامی معاشی نظام کا خاکہ اور نقشہ پیش کرے, اور اس کے بعد ہم دنیا کو دعوت دیں گے کہ تم جس تباہی کی طرف بڑھ رہے ہو, آؤ تمہارے دکھوں کا مداوع ہمارے پاس. اب حضرات و خواتین, آخر میں ہم یہ جو کام کرنے چلے ہیں یہ نہیں ہے المنکر ہے. ہمارا کام آواز اٹھانا ہے. ظاہر ہے یہ کوئی پاور شو نہیں ہے اور نہ ہی ہم کوئی شغل کرنے نکلے ہیں. ایک سیریس تھاٹ فار آل, اور اسپیشلی جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, کہ وہ اس ملک کی جو اصل شناخت ہے اس کو سمجھ کر اس کو بحال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دیکھیے, پاکستان جو ہے وہ صرف ہمیں یہاں دنیاوی اعتبار سے سرخرو کرنے کے لیے ہی نہیں چاہیے تھا. اصلاً اس کو بنانے کا جو جذبہ محرکہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے ہم آخرت حاصل کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی پیشن گوئیاں ہیں کہ جو مشرق کی طرف اشارہ کر کے آپ نے عالمی غلبہ اسلام کی جو نوید سنائی تھی, اس کے لیے اس سے بہتر مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. وہ جو اقبال نے بھی ریفر کیا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو یہ وطن وہ ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے. اب اگر اس کے اسلامی چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں بالکل نچلے درجے میں اتر کر آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ محب وطن پاکستانیوں کو بھی اپنے وطن کے اس روشن چہرے کو داغدار کرنے والوں کے ہاتھ پکڑنے چاہیے, اور کم سے کم یہ کہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ لوگ لکھیں ان کے خلاف, بولیں ان کے خلاف. اور آخر میں ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے لیے کیا بات ہے. یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ ہم آپ کو ایک عملی قدم تجویز کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جن بینکوں نے یہ جسارت کی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے, فوری طور پر ان بینکوں سے اپنے کھاتے ختم کیے جائیں اور ان سے کہا جائے جزاکم اللہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہماری بڑی خدمت کی ہے, اب وی آر پارٹنگ ویز, ہمارے اور تمہارے راستے جدا ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر ایک مناسب تعداد عوام و خواص کی اس طرف بڑھ کر یہ قدم اٹھا لے تو یہ بینک آپ کے پاؤں پڑیں گے, اس لیے کہ یہ ساہوکار ہیں, یہ بنیا کیریکٹر ہے ان کا, یہ پیسے کی خاطر سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ آپ کے قدموں میں گریں گے اور اپنے اس ناشائستہ ناپاک جسارت سے رجوع بھی کریں گے, اور آئندہ اس طرح کی کسی نوٹوریس جو ہے وہ ایکٹ کی وہ کبھی ہمت بھی نہیں کریں گے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اب آپ سب سے خاص طور پر جو میڈیا کے حضرات یہاں تشریف فرما ہے, کوئی بات اگر کسی ابہام کا باعث بنی ہو یا کوئی اور وضاحت آپ چاہتے ہیں تو ہم یہاں موجود ہیں, آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. مجھے ایڈوانٹیج ہے, ڈاکٹر اشرف علی صاحب آپ ہی کے نمائندے ہمارے درمیان تشریف فرمائے. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا جس میں ہماری لمیٹیشنز آئی تو وہ بھی آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان صرف اسلامی ملک نہیں ہے, اور بھی اسلامی ملک ہیں 50-54, وہ ایسی کی سطح پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے کہ صرف پاکستان کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں؟ جی میرے علم کی حد تک 2 ممالک نے اس طرف پیش رفت کی تھی, ایک ملیشیا, اور ابھی جو میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں آ کر جو ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے نوکر آ کر ادھر قابض ہو جاتے ہیں اسٹیٹ بینک کے, تو ہمارے اپنے ملک کے ایسے ماہرین موجود ہیں. ڈاکٹر عمر چھاپرا صاحب کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا. انہوں نے اسٹریم لائن کرنے میں ربا فری بینکنگ جو ہے ملیشیا کی مدد کی تھی, اور سعودی عرب کے ساتھ بھی وہ تعاون کر رہے تھے, اور کافی حد تک انہوں نے پیش رفت کی بھی ہے.
سعودی عرب کو کوئی خاص انٹرنل اکانومی میں ایشو نہیں تھا، لیکن چونکہ جو ایکسٹرنل پریشرز آ رہے ہیں تو اس کے تحت ان کو اندیشہ ہوا تھا. تو ڈاکٹر عمر چھاپرا از دا ون جو آگے گئے اور انہوں نے ان کو کافی حد تک تحفظ فراہم کیا ہے، اور ابھی تک وہاں پہ سو کالڈ کنونشنل بینکس کا سلسلہ نہیں شروع ہوا. تو باقی سوڈان سے متعلق بھی خبریں آ رہی تھیں، لیکن اس کے بعد وہاں کے حالات آپ کو معلوم ہے جس طرف گئے ہیں تو پھر ان کو موقع نہیں ملا. سو فار اتنی ہی معلومات ہے ہماری. جی جی الحمدللہ آپ نے ایسا سوال کیا جس میں کہیں خود نمائی کا عنصر نہ آ جائے. تنظیم اسلامی پاکستان کے ایک بہت ہی ہونہار اور لائق کارکن اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے فرزند ارجمند حافظ ڈاکٹر عاطف وحید صاحب نے اس پر جماعت کے وکلاء کو، جماعت اسلامی کے وکلاء کو اور پھر ایز اے جورسٹ کنسلٹنٹ ایون جو ججز تھے ان کو جو معلومات فراہم کی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 40+% جو ہے وہ ہمارا کنٹریبیوشن تھا الحمدللہ. اور اس ضمن میں یہ کتاب ہے ان کی، آپ میں سے جس کو بھی چاہیے ہوگی، یہ پوری کتاب ہے جو ریسرچ ہے اور اس میں ہسٹری آف ربا ہے اور اسپیشلی ان مغالطوں کا بھی ازالہ کیا گیا ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلوز ٹو ہز ڈپارچر فرام دا ورلڈ ہی جسٹ وہ آخری مرحلے میں ربا کو حرام کیا. یہاں پہ ثابت کیا گیا ہے کہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد جو پہلا حکم آیا تھا اس میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو منع کیا گیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا معاملہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان 5-6 سالوں میں جو تجارت کے اصول ہیں، جو نگیٹیوٹیز ہیں معیشت میں، ان کے حوالے سے باقاعدہ نبی علیہ السلام نے ایجوکیٹ کیا اور باقاعدہ اکانومی کو ساؤنڈ اسلامک پرنسپلز پر استوار کر کے تو فائنل ججمنٹ دی ہے جب آپ نے فرمایا کہ آج سے ربا حرام. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا ربا جو ختم کرتا ہوں، and I put it under my feet، میں اس کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. اور یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو ہمارا کنٹریبیوشن اس میں ہمبل سا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اگلا سوال ضرور لیں گے، سوالات لینے سے پہلے گور صاحب آپ کا بھی سوال لیں گے. ہو سکتا ہے بجلی چلی جائے پھر میری آواز آپ کی کانوں سے ٹکرا نہ جائے، تو اس سے پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے سارے جرنلسٹ حضرات سے بھی کہ ابھی اس کے بعد انشاءاللہ ہم چائے پئیں گے اور چائے کے بعد ہم نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارا مظاہرہ بھی ہوگا. وہ سپر مارکیٹ سے ہوتے ہوئے نیشنل پریس کلب پہنچے گا اور یہاں پہ انشاءاللہ وہ جلسے کی شکل میں یا ریلی کی شکل میں ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے، راجہ صاحب بھی ہوں گے، ادھر خطاب بھی کیا جائے گا، تو آپ اس میں بھی شرکت فرمائیے گا. جی پلیز سوال گور صاحب آپ کا. سر میرا سوال یہ ہے، ابھی جو بھی ہماری بات ہو رہی ہے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے جنرلائز ہم چیزوں کو کر رہے ہیں. حکومت ایک بہت بڑا وسیع مشینری ہے. حکومت کے اندر ایسے کئی بڑی تعداد ہوگی جو ان کو شاید ان چیزوں کی زیادہ تر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی یا شاید اس ایشو سے بے خبر ہی ہوں گے. ایسے کوئی باقاعدہ ایک جو بااختیار ایلیمنٹس یا افراد ہوں گے جو اس چیز کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں یا سودی نظام کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں رکاوٹ آ رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی پوائنٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کورسپونڈنس ہوئی ہے، کوئی بات چیت، کوئی خط و کتابت ہوا ہے کہ یار کیوں کر رہے ہو ایسا؟ دیکھیے جو فیصلہ آنے کے بعد فوری طور پر رد عمل تھا وہ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی فیصلہ خوش آئند ہے اور ہم اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. وزیر خزانہ نے بھی کہا تھا. لیکن اس کے بعد دیکھیں یہ جو قدم اٹھایا گیا اور اسپیشلی جو سرکاری بینک نے، تو اس میں دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے کہ کسی نے کہیں سے کوئی اشارہ تو دیا ہوگا. اور ان کی چونکہ تعریف بھی ہے، پہلے آپ کو معلوم ہے پچھلا جو فیصلہ ریورس کرایا گیا تھا تو وہ بھی بدقسمتی سے انہی کی حکومت تھی اس وقت. تو ہم پن پوائنٹ تو نہیں کر سکیں گے کہ اس طرح کے کوئی ایلیمنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو بہرحال اشیر بات کسی نہ کسی درجے میں ان اداروں کو اوپر سے حاصل ہوتی ہے، تبھی تو یہ اتنی پیش قدمی کر سکتے ہیں. ورنہ آپ کو معلوم ہے کانسیکوینسز کا ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام جب بگڑ جائیں گے تو پھر ان کو پھر لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے. تو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ
براہ راست فلاں جو ہے صاحب اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں. البتہ اگر آپ لیٹسٹ جو نیوز ہے ہمارے ہاں جو خوشائند بات ہے اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے خیر سگالی کے جذبے کے تحت کہ جماعت اسلامی پیش تھی, ان کے جو ایم این ایز ہیں اور وہ بھی بول رہے ہیں, مولانا چترالی صاحب نے بھی آواز اٹھائی ہے, اور بطور خاص جمیعت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی ہے. اسی کے بعد ہی وزیر اعظم صاحب کی پھر سٹیٹمنٹ آئی کہ جی ہم بینکوں سے کہیں گے کہ وہ یہ نہ کریں. اس کا مطلب پہلے آپ کو معلوم تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اب ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ایسا نہ کریں. تو بہرحال پن پوائنٹ کرنا ہمارے لیے اس وقت تھوڑا سا مشکل ہے. ہم اصل میں ایک جو کوئی شر پھیلنے جا رہا ہو نا تو کہتے ہیں nip the evil in the bud, برائی کو سر اٹھانے سے پہلے اس کو کچل دو تاکہ بعد میں آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو. نہیں عوام اس لیے پریشان ہے کہ سر دیکھا جائے کہ ابھی 13 جماعت کی اتحاد کی صورت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں سب سے اچھی اس وقت وزارتیں لی ہوئی ہیں. اب اگر اس حوالے سے دیکھا جائے, اس شریعت کے حوالے سے, اس وقت اسلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو آواز تو بڑی بلند ہو سکتی ہے اسمبلی میں, کیونکہ ابھی کل ہی ہمارا وہاں سیشن ختم ہوا ہے بجٹ کا, تو وہاں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی. تو کیا آپ نے بھی ایک وفد کی شکل میں مولانا صاحب سے کہا ہے کہ بھائی آپ بھی اس پر فریق بنے؟ جی ہم نے مولانا